پہلا سوال جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ میت سے مانگنا اس وقت شرک ہے جب کہ عبادت کی نیت سے ہو۔ آپ اس کو سوال کہہ لیں یا تبصرہ کہہ لیں، بہرحال میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ میت سے مانگنا اس وقت شرک ہے جب کہ عبادت کی نیت سے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے عبادت کی نیت سے مانگا ہے قبر پہ کھڑے ہو کے اور ولی سے یا نبی سے تو پھر تو شرک ہے، یا غیر اللہ سے اگر آپ نے اس کی عبادت کی نیت سے مانگا پھر تو شرک ہے، اور اگر عبادت کی نیت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی شرک نہیں ہے۔ یہ ایک فرق کیا جاتا ہے۔ اس کو وہ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جی اصل میں جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے تھے اور ان کو مستحق عبادت سمجھ کے مانگا کرتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ عبادت کے مستحق ہیں، ہماری عبادت کے مستحق ہیں، اس لیے قرآن نے ان پہ تنقید کی ہے۔ ہم جب اولیاء سے مانگتے ہیں یا صحابہ سے مانگتے ہیں یا انبیاء سے مانگتے ہیں تو ہم اصل میں ان کو مستحق عبادت نہیں سمجھتے، عبادت کا مستحق نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمارا یہ فعل شرک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ مشرکین مکہ کے فعل میں اور اپنے فعل میں کچھ لوگ فرق کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے فرق کیا ہے، یہ فرق جو ہے نا یہ سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے، بلکہ یہاں تک بھی بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے جو ہے وہ یہ بات آپ کہیں نہیں دکھا سکتے، یہ جو آپ نقطۂ نظر آپ نے پچھلے لاسٹ لیکچر میں بیان کیا۔ دیکھیں ابھی یہاں پہ دو سوالات جمع ہو گئے، ایک یہ کہ ہم مستحق عبادت جو ہے وہ سمجھ کے ان کی عبادت نہیں کرتے، اور وہ مستحق عبادت سمجھ کے عبادت کرتے تھے۔ اس چیز کو ہم ذرا قرآن سے دیکھیں، ہم نے پہلے بھی دکھایا لیکن ہم دوبارہ اس کو جو ہے وہ قرآن سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 18، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ما سوا کی ہیں، یعنی ان کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوچھتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم فرماؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہیں، ٹھیک ہے؟ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ اب آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ ان کو مستحق عبادت نہیں سمجھتے تھے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 واضح بالکل کلیئر کٹ ہے، جو سمجھنا چاہے سیدھی سی بات ہے۔ مشرکین مکہ ان کو نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا نفع نقصان ان کے پاس ہے، وہ یہ نہیں بات سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پہ تنقید کی کہ بھائی کس کی عبادت کر رہے ہو جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتے؟ ٹھیک ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ متصرف بذات نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہم نے کب کہا ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے جو ہے وہ ان سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کو مستحق عبادت نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کو سفارشی سمجھتے تھے، سفارشی سمجھتے تھے۔ اس بات کو سمجھیں، وہ ان کو متصرف بذات نہیں سمجھتے تھے کہ ذاتی طور پہ ان کو کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ ہماری مرادیں پوری کر سکیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ ہماری مرادیں پوری کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کو دوبارہ دیکھیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی ما سوا کی جو ان کو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ کے ہاں سفارشی بھرتی ہو گئے، بھائی تم اللہ کو خبریں دو گے، تم اللہ کو بتاؤ گے کہ اللہ کے ہاں سفارشی بھرتی ہو گئے ہیں جو اللہ کے بیاف پہ جو ہے وہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہو؟
اگر اللہ نے کوئی سفارشی بھرتی کرنے ہوتے، اگر اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کرنے ہوتے تو وہ کھول کے قرآن مجید میں بیان کر دیتا۔ تم اللہ کو یہ مت بتاؤ کہ اللہ کے سفارشی ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ تو اللہ کو بھی نہیں معلوم، گویا کہ تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ اللہ نے سفارشی رکھ دی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مشرکین مکہ کے بارے میں یہ قرآن مجید کس طرح سے جو ہے وہ ان کو کرٹیسائز کر رہا ہے، اور یہاں پہ بھی بعینی ہی وہی کام ہو رہا ہے، بالکل وہی کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کو خبر دی جا رہی ہے کہ یا اللہ آپ نے جو ہے وہ سفارشی بھرتی کر لی ہیں جو ہماری سفارش کریں گے، یا اللہ کو خبر دی جا رہی ہے کہ یا اللہ جو ہے وہ آپ نے کچھ لوگوں میں اختیارات اپنے تقسیم کر دیے ہیں جو آپ کے بیہاف پہ جو ہے وہ ہماری مرادیں پوری کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی کانسیپٹ ہے، معذرت کے ساتھ یہ وہی کانسیپٹ ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے اگر آپ ان بائسڈ ہو کے پڑھیں۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ ایک اور آیت ہے، سورہ زمر آیت نمبر 3، اس کو ذرا دیکھیں، سورہ زمر آیت نمبر 3، یہ بھی احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے۔ الا للہ الدین الخالص، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اس کے سوا والی بنا لیے، کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں، ٹھیک ہے، ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں۔ یہ حصر کا اسلوب کہلاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کر ہی اس لیے رہے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مستحق عبادت ہے، یہ نہیں کہہ رہے مستحق عبادت ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے ہمارے اور رب کے درمیان، یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں گے۔ بیسیکلی وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، بیسیکلی مشرکین مکہ اللہ کا قرب چاہتے تھے لیکن اس ذریعے سے چاہتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ وہ اللہ نے بتا دیا ہے، وہ براہ راست حاصل کرو، اللہ کے قرب کی منزلیں براہ راست طے کرو، درمیان میں یہ واسطے نکال دو۔ دعا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ کو براہ راست پکارو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، یہ تو نہیں کہا کہ واسطے سے پکارو، کہاں کہا ہے کہ مجھے واسطے سے پکارو؟ جہاں قرآن میں حکم ہے وہاں ڈائریکٹ حکم ہے۔ اب قرآن کی کوئی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں اللہ نے کہا کہ مجھے پکارو وہاں اللہ نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اب درمیان میں واسطے بنا کے اور یہ فلسفے جو ہے وہ ہم بنا لیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات ان میں تقسیم کر دیے، ہم ان کو پکاریں گے، وہ اللہ کو پکاریں گے، ہم ان کے سامنے اپنی حاجت رکھیں گے، وہ اللہ کے ہاں رکھیں گے، یہ اللہ نے قرآن میں کہاں کہا ہے کہ بھئی تم اپنی حاجت اپنے انبیاء اور اولیاء کے سامنے رکھو، صحابہ کے سامنے رکھو، اور وہ میرے سامنے رکھیں گے؟ یہ قرآن میں کہاں کہا ہے؟ یعنی ان کی فوت ہونے کے بعد کی بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل بھی جو ہے وہ قرآنی تصور نہیں ہے، بالکل بھی قرآنی تصور نہیں ہے، اور عقیدہ ہم نے قرآن سے لینا ہے۔ قرآن سے زیادہ جو ہے وہ اتھینٹک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر جو قرآن سے استدلال کیا گیا، معذرت کے ساتھ ہم اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، یہ تو قرآن کی وہ آیات ہے نا جو بالکل کلیئر کٹ ہے، سری ہیں، جسے کہتے ہیں ایکسپلیسٹ ہیں، کوئی بھی ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اچھا، اب یہ ایک جو دوسرا کویسچن کیا ہے کہ جی یہ جو آپ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ جی وسیلہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ امام ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں بیان کیا۔ دیکھیں، یہ آپ کا تاثر غلط ہے، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مطلب کوئی مناظرہ کرنا ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر آپ واقعتاً جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی ابن تیمیہ سے پہلے بھی کسی نے بات کی ہے ان عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ بھئی بہت سے فقہا نے بات کی ہے، بلکہ حنفی فقہا نے کی ہے۔ آپ استغاثہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو وسیلہ ہے، وسیلہ، اس کو بھی حنفی فقہا کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز نہیں ہے، انبیاء کا وسیلہ جائز نہیں ہے، اولیاء کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وسیلہ جو ہے وہ ہمیں سنت سے ثابت نہیں ملتا،
چلیں ہم آپ کو کچھ جو ہے وہ حوالہ جات دکھاتے ہیں، آپ اپنی کتب فقہ میں جا کے ان حوالہ جات کو دیکھیں اور ریاکشن میں نہ آئیں۔ معذرت کے ساتھ آپ کو آر دلانا مقصود نہیں ہے، اگر میرے کسی لفظ سے آپ کو کوئی آپ کے اندر کوئی ریاکشن پیدا ہو رہا ہے تو خیر اس کے لیے میں پیش کی معذرت، بس بندہ تھوڑا سا جوش میں آ جاتا ہے بات کرتے کرتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کتب فقہ کے اندر جو ہے وہ وسیلے کا انکار موجود ہے، اور یہ کتب فقہ وہ ہیں جو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے پہلے لکھی گئی تھی۔ امام ابن تیمیہ کا سن وفات ابھی جا کے گوگل کریں، کوئی تقریباً 728 ہے، 728 ہجری، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہم نے کچھ حوالے نکالے ہیں۔ ویسے حوالے تو دیکھیں بہت نکالے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک سوال پہ پھر 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ بن جائے گی، پھر دوست کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کی ریکارڈنگ بہت لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال ہم آپ کو کچھ حوالے دکھا دیتے ہیں، ابن تیمیہ سے پہلے بھی اور ابن تیمیہ کے جو معاصر ہیں ان کے بھی، اور ان کے فوراً بعد بھی، کہ وہ حنفی فقہا ہیں، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وسیلہ جائز نہیں ہے۔ استغاثہ کی آپ کیا بات کرتے ہیں، وہ تو وسیلے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ یہ دیکھیں، ہاں یہ ہمارے سامنے الہدایہ ہے۔ الہدایہ یہ وہ معروف کتاب ہے، آپ کہہ لیں امام مرغینانی کی، ٹھیک ہے، اور متوفہ 593 ابن تیمیہ سے کی پیدائش سے پہلے یہ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الہدایہ کتاب عام طور پہ حنفی مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیروت سے پبلش ہوئی ہے، دار و احیاء تراث العربی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں، وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ، اور یہ مکروہ ہے کہ کوئی بندہ اس طرح سے دعا کرے اللہ سے کہ یا اللہ فلاں کے حق سے یا فلاں نبیوں کے حق سے یا رسولوں کے حق سے جو ہے وہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ، کیونکہ مخلوق کا خالق پہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو بحق فلاں کر کے جو ہے وہ آپ دعا کرتے ہیں، یہی وسیلہ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا اللہ کے اوپر حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح سے دعا کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی الاؤڈ نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عقیدے کا مسئلہ ہے تو مراد مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی جو حرام کے قریب قریب ہوتا ہے۔ یہ مکروہ اس کو تنزیہی بھی آپ بنا لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو مکروہ نہ پسندیدہ ہے۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو ڈسکریج کیا گیا، جس کو ڈس لائک کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ حوالہ ہے، ٹھیک ہے، البحر الرائق کا، ٹھیک ہے۔ یہ حوالہ آپ دیکھیں البحر الرائق کا، 970 میں ان کی وفات ہوئی، ابن نجیم کی۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جی قال رحمہ اللہ وبحق فلان، یعنی لا يجوز ان يقول بحق فلان عليك وكذلك بحق انبيائك واوليائك ورسلك والبيت والمشعر الحرام لانه لا حق للمخلوق على الخالق، یعنی اس طرح سے دعا کرنا کہ آپ انبیاء کے حق سے، اولیاء کے حق سے، رسولوں کے حق سے، ایون کہ بیت اللہ اور مشعر حرام کے حق کا واسطہ اللہ کو دینا تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام واسطے اللہ کو دینا جائز نہیں ہے۔ اب ہم کچھ حوالے جلدی جلدی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور کتب فقہ سے، تو پھر ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں تبیین الحقائق ہے، یہ بھی شرح کنز دقائق ہے، ٹھیک ہے، وہی عبارت آ گئی، ٹھیک ہے، کہ بحق فلاں سے دعا کرنا، این یکرہ ان یقول فی دعائی، مکروہ ہے کہ اس طرح سے دعا کرے، بحق فلان وقضا بحق انبیائک و اولیائک او بحق رسلک او بحق البیت او المشعر الحرام لانہ لا حق للحق علی اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کتاب بھی دیکھ لیں، اس کا بطاقہ دیکھ لیں، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، اور یہ بھی 743 یعنی امام ابن تیمیہ کے معاصرین میں سے، ٹھیک ہے، امام زیلی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد البنایہ شرح الہدایہ، اس میں بھی یہی آپ کو نظر آ رہا ہے، وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ فِي دُعَائِهِ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدایہ کی شرح علامہ بدر الدین عینی کی ہے، ٹھیک ہے، 855 میں ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ چلے جائیں، مطلب یہ نیچے ہم نے کافی سارے حوالے جو ہے وہ نکالے ہوئے ہیں، یہ ساری کتابیں آپ کھول کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے پہلے کسی نے وسیلے کا انکار نہیں کیا۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے پہلے بھی فقہا، خاص طور پہ حنفی فقہا، وسیلے کا انکار کرتے تھے اور وہ یہی کہتے تھے براہ راست اللہ سے مانگو۔ تو ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے فقہا کی بات پر آ جائیں،
تھوڑا سا پڑھیں اور اس بات کی طرف آئیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا واقعی میں کیا عقیدہ تھا، اور آپ کے جو متقدمین فقہا تھے، حنفی فقہا تھے، ان کا کیا عقیدہ تھا۔ تو یہ باتیں کہنا کہ استغاثہ کے بارے میں یا وسیلے کے بارے میں حافظ صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کی، تو بھائی اگر آپ لا علم رہنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو علم نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بات یہی ہے کہ بہت سے فقہا نے امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے پہلے بھی یہ باتیں کہی ہیں۔ یہ عقیدہ استغاثہ جو ہے جواز، اس کا جواز نہیں ہے، استغاثے کا جواز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عقیدہ جو ہے وہ آپ کو چاروں فقہا کے ہاں مل جاتا ہے۔ اور توسل جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ توسل کے حوالے سے کچھ تفصیل ہے، کچھ فقہا اس کی بعض شرائط کے ساتھ جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں، وہ خیر ہم آگے چل کے کسی سوال میں اس کو ایڈریس کر لیں گے۔